على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام پڑھیں سارے خاندان آواز سے بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زیبی محفل صدر مجلس جناب محترم محمد فاروق طاہر صاحب صدر تحریک ناظر القرآن سرور درشن کی، محترم جناب قاری محمد بلال صاحب امام مسجد اعظم، جناب محترم محمد شریف قریشی صاحب، محترم محمد نواز قریشی صاحب اور محترم محمد سید قریشی صاحب، دیگر واجب احترام بزرگ و دوستو، آج میں اور آپ اقال اصلاح و تسلیم کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ بڑا حسین انتظام کیا گیا، بہت پیاری ایڈنگ کی گئی. جب میں عشاء کی اذان سے پہلے آیا تو اندھیرا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب جگہ آگئی کہ نہیں. تو لائٹنگ دیکھ کر ہی پتہ چل گیا کہ یہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کی محفل سجائی جا رہی ہے. جن احباب نے بھی مالی طور پر، عملی طور پر حصہ لیا، اللہ رب العزت سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد میں خوشی منانا یہ ایک ایسا فعل ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کرے تو اللہ کو بھی وہ پسند آ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہے تعلق نبی کی تعلیمات سے، ایک ہے تعلق نبی کی ذات سے. مجھے فاروق صاحب نے کہا گفتگو اساسی کرنی ہے، جس کو سمجھ نہ آئے بشک دوبارہ پوچھ لے، میں بات کو دہراؤں گا. ایک تعلق تعلیمات کے ساتھ ہے، جو آقا کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. نماز پڑھنا میرے آقا کی تعلیمات میں سے ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارا کچھ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات سے ہے. اگر ایک بندہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہ یہ کام کرتا ہے، ان کا اجر نہیں ملے گا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد منانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے، اور ذات والا ایسا فعل ہے، کوئی بندہ جیسا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، نیکوکار ہو بدکار ہو، کافر ہو یا مومن ہو، وہ عمل کر لے میلاد والا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل پسند آ جاتا ہے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب حضور کا چچا تھا، یہ کافر تھا، حالت کفر میں مر گیا. اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام کتابوں میں صوبیہ یا سویبہ بتایا جاتا ہے. اس نے آ کر خوشخبری دی ابو لہب کو کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹے کی ولادت. اس وقت
رواج تھا جب ایسے بادیاں آتی غلام نوکر آتے اپنی خبری دیتے تو مالک انہیں کچھ انعام سے نوازتے. اب ابو لہب نے سنا کہ عرب کا رواج تھا, آپ نے کئی بار سنا بھی ہو, پڑھا بھی کئی بار ہوگا جو اسٹوڈنٹ ہے, کہ اس معاشرے کے اندر بیٹی کی ولادت کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا. تو اب بیٹا پیدا ہوا, ابو لہب خوش ہوا کہ میرے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس نے اس خوشی میں آ کر اپنا یہ دایاں سجا ہاتھ, اس کی یہ والی انگلی, اس سے اشارہ کیا صحابہ کو کہ تو نے خوشخبری دی ہے, جا اب تو آزاد ہے. اب وقت گزر گیا, میرے آقا کی ولادت ہوئی, آپ نے اعلان نبوت فرمایا. ابو لہب آپ کا شدید دشمن ہوا اور حالت کفر میں مر گیا. تو جب وہ ایسے مر گیا تو حضور کے دوسرے چچا حضرت عباس یہ ایمان لے آئے. امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت عباس کو ابو لہب خواب میں ملا تو پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ابو لہب کہتا ہے بڑا برا سلوک ہو رہا ہے, بڑا عذاب دیا جاتا ہے, لیکن جب پیر کا دن آتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آتا ہے, تو محمد کے ولادت کی خوشی میں نے جو خوشی میں آ کر سویبہ کو انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کیا تھا, اس انگلی سے پانی جاری ہو جاتا ہے. میں پیتا ہوں تو میرے عذاب میں فقط کمی نہیں آتی بلکہ جسم کو سکون بھی مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ عمل تو ایسا ہے, اگر دیکھا جائے تو ابو لہب نے نبی سمجھ کر نہیں, اللہ کا محبوب سمجھ کر